نفس کو کچلنا پڑے گا، اور نفس کے کچلنے کا سب سے زیادہ مؤثر عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، میں نے کل بھی کہا مشورے والوں سے، میں نے کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا سارا اجتماع گاہ رات کو فجر کی اذان سے گھنٹہ بھر پہلے ایسی ہو جیسا دیکھنے والے سمجھے شاید مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی، ایسے رات کو تہجد پڑھیں سب۔ ایسا تہجد کا منظر دیکھا، ہندا جیسی سنگ دل عورت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس منظر کو دیکھ کر ابو سفیان سے کہا ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا، رات کا صحابہ کی تہجد کا منظر جو میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ تھا اصل کام۔ یہ صحابہ اس طرح اپنے آپ کو خروج کے زمانے میں اس طرح مقام پر رہتے ہوئے تہائی رات مسجد کے لیے ایک حصہ مسجد کو دیتے تھے۔ وہاں یہ نہیں کہ مسجد میں تالا لگا تو نماز ہو چکی، خدا اس زمانے میں مسجد میں تالے لگتے اس لیے ہیں کہ مسلمان کو نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینے کا علم ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ اصل مسجد کا عمل تعلیم کے حلقے تھے، مسائل کا سیکھنا تھا، ایمان یقین کے حلقہ میں بیٹھنا تھا، اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو وعدوں کے یقین سے نماز پڑھتے تھے، مسائل کے دھیان سے نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز پر جہالت غالب ہے، اور اکثر وقت مسجد اکثر وقت بند رہتی ہے۔ اگر کوئی تقاضا پیش آ جائے، کوئی مسافر گزرنے لگے تو اسے مسجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی کہ وہ تالا بند ہے کہ نماز ہو چکی جاؤ۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز ہو چکے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز کے بعد پھیل جاؤ مسجد میں علم کے حلقوں میں۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اس سے طلب علم مراد ہے، طلب رزق مراد نہیں ہے۔ میں تو اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کاش یہ ہمارے سال لگائے ہوئے بجائے اس کے کہ اگر کسی مدرسے میں تقرری ملے تو پڑھاویں ورنہ تجارت کر لیں، کتنی نکمے پن کی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تم مسجدوں میں علم کے حلقے قائم کر لو، محلے کے لوگ آویں، تم سے مسائل پوچھیں، تم سے نماز سیکھیں، تم سے اپنے گھریلو مسائل آ کے تم سے پوچھیں۔ یوں دل چاہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جاوے، یہ دل چاہے ہر مسجد مدرسہ بن جاوے۔ اتنے علماء فارغین ہیں، اگر ہر عالم معلم بن جاوے تو امت سے جہالت ختم ہو جاوے، جیسے ہر مالدار زکوٰۃ دینے والا بن جاوے تو امت سے فقر ختم ہو جاوے۔ مگر یوں سوچتے ہیں کوئی ہم سے پڑھنے کے لیے آئے گا تو سوچ لیں گے، کوئی ہمیں پڑھانے کے لیے بلائے گا تو پڑھا دیں گے۔ حالانکہ یہ انبیاء کے وارث تھے، ان کے پاس علم اللہ کی طرف سے امت کی امانت ہے، اس امت تک پہنچانا علماء کے ذمہ ہے۔ یہ تو نہیں کوئی گاہک آئے گا تو دکان کھول لیں گے، تم دکان کھولو گے تو گاہک آئے گا۔ تم علم کا حلقہ قائم تو کرو مسجدوں میں، تم علم کا حلقہ قائم کر کے بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ہدایت مقدر کی ہے اللہ انہیں بھیجیں گے تمہاری طرف۔ اس طرح مسجدوں میں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر رات کے قیام اور تہجد کا خوب اہتمام کیجو، خوب اہتمام کیجو۔ تہجد 1 سال صحابہ پر فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے تہجد کو نفل کیا ہے، ورنہ 1 سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز بطور فرض کے ادا کی ہے، جس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کی جاتی ہے۔ 1 سال فرض رہی، جب صحابہ عادی ہو گئے اس کے، پھر اللہ نے اس کو نفل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہوتے تھے، صحابی نے اپنے چہرے کو دیکھ کر کہا آج تو آپ بڑے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی، لیکن ہمارے کام کرنے والوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے۔ دیکھیں لمبے مشورے ہو گئے، تہجد چھوٹ گئی، تھک گئے، بلکہ اب تو ایسے بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا افضل ہے، یہ تو تہجد ہے، یہ تو نفل ہے۔ کیسی بے عقلی کی بات، کیسی بے عقلی کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی سوچ ہے۔ حالانکہ وہ تہجد جس سے دعوت کی بات واضح ہو جاتی کہ قرآن کہتا ہے اقوم مقیلا، کہ رات کا قیام سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے، قرآن میں ہے اقوم مقیلا۔
کہ رات کا قیام اور تہجد دعوت کی بات کو واضح کرا دے گا، صحیح بات دل میں ڈالے گا۔ اور یہ فرمایا آگے ان لگا فی النہار سبحا طویلا، کہ دن بھر دعوت کے کارناموں میں، دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کا قیام۔ فرمایا اشد وطئا، کہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ تو اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، اس میں رزق کی وسعتیں ہیں۔ تم جا کے اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رزق کی وسعتیں سود میں دیکھو گے، جھوٹ میں دیکھو گے، جا کے حکام سے اپنے لیے سود یا قرض کے مطالبے کرو گے۔ اگر رات کے تہجد اور قیام سے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ سے کہ خزانہ تعلق قائم نہ کیا تو پھر تمہیں غیروں کی خوشامد کرنی پڑے گی حرام اسباب لینے کے لیے۔ اللہ کی خوشامد کرنی چھوڑ دو گے حلال اسباب لینے کے لیے۔ اپنے رخ کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، نکلو اس اسباب کی زنجیروں سے، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے۔